ایک بار ایک بہت ہی دور دراز علاقے میں ایک گھنا اور خوفناک جنگل تھا۔ جنگل میں ایسی جادوئی طاقتیں تھیں اور کچھ روحانی طاقتیں جو بہت سے انسانوں کو مار چکی تھی۔ وہیں پہ کچھ ہی دور ایک ایملی نامی عورت اور اس کا بیٹا جیمز رہتے تھے، جنہیں جنگل میں جانے کا اور جنگلی جانوروں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن جیمز بولا، مما، کیا آپ میرے ساتھ جنگل میں چلیں گی؟ مجھے جنگلی جانوروں کے ساتھ کھیلنے کا بہت من کر رہا ہے، پلیز چلیں نا۔ ابھی ایملی نے جواب دیا، ہاں بیٹا، ہم ضرور چلیں گے، کیوں نہیں۔ اگلی صبح ماں اور بیٹا جنگل میں جانے کے لیے تیار تھے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ جیمز اور ایملی نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا تھا جو ہمیشہ کے لیے ان کی یادوں کو ستاتا رہے گا۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد وہ اس بیابان اور خوفناک جنگل میں اپنا راستہ کھو چکے تھے، بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ایملی نے فوراً آگے بڑھ کر دیکھا، مگر وہاں سوائے موت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ بہت ہی زیادہ پانی تھا۔ پریشانی کے عالم میں ایملی دوسری جانب بھاگی، مگر وہاں بھی اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ جنگل کے تمام راستے گم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ جنگل بہت ہی زیادہ گھنا تھا اور وہ اپنے راستے کھو چکے تھے۔ بہت ہی زیادہ پریشانی کا وقت آ چکا تھا۔ ایملی پریشان ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئی اور اس کا بیٹا ماں کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی چاندنی گھنی چھتری سے گزر رہی تھی، بہت خوفناک سائے ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ایملی نے جیمز کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے حوصلہ دینے لگی۔ ایملی اور جیمز کی باتیں سن کر وہاں ایک بدروح آن پہنچی۔ وہ بدروح بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئی۔ ارے نہیں، یہ میرا جنگل ہے، یہاں پہ صرف میری حکومت ہوگی، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی، ان کو میرا شکار بننا پڑے گا۔ آ جاؤ، تم میرے شکار ہو۔ تمہارا یہاں سے بچ کر جانا بہت ہی مشکل ہے۔ بیٹا تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اس کا شکار مجھے ہی بننے دو۔ بیٹا تم اپنی زندگی بچاؤ اور یہاں سے بھاگ نکلو۔ خوف کے مارے دونوں ماں بیٹے کے سر چکرانے لگے اور وہ بہت بری طرح زمین پر گر گئے۔ جب وہ زمین پر گر گئے تو انہیں کوئی ہوش نہ رہا، مگر جب ان کی آنکھ کھلی اور ہوش میں آئے تو ان کے سامنے ایک اور بدروح منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سب منظر دیکھنے کے بعد ایملی نے فوراً دعائیں شروع کر لی اور بولی، اے اللہ، تو ہماری حفاظت فرما، بے شک تو سب پہ قادر ہے۔ مانگنے کے دوران ہی اچانک اسے ایک طلسم نے آ گھیرا۔ اچانک آسمانی بجلی چمکی اور تیز تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر زور زور سے بارش برسنے لگی اور جیمز بہت زور زور سے رونے لگا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کے ماں بولی، بیٹا پریشان مت ہو، تمہاری مما تمہارے ساتھ ہے، تم پریشان نہیں ہونا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مگر اندر ہی اندر ایملی ٹوٹ چکی تھی، وہ اپنے بچے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بدروحیں اس خوفناک جنگل میں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹوں کو دیکھ کر بدروحیں بہت ہی زیادہ غصے میں آ چکی۔ تبھی ایک بدروح ان کی طرف خون اگلتے ہوئے بڑھی۔ جیمز، اللہ کا ذکر کرو، یہ بدروحیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گی۔ جیمز اور ایملی کے لیے یہ ایک خوفناک اور بدقسمت رات تھی۔ سائے سے عجیب و غریب شخصیتیں نکلنا شروع ہو گئی۔ بھوت پریت ان کی آنکھیں کھوکھلی اور خالی ان کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ تعداد میں بڑھ چکے تھے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 12 اور اس طرح وہ بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ بدروحوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور پورا جنگل بدروحوں سے بھر چکا تھا۔ صورتحال یکجا ہو رہی تھی، ان کے سانسیں برفیلی اور ٹھنڈی تھیں، جو دوسروں کی کہانیاں سنا رہے تھے، جو جنگل کی گہرائی میں چلے گئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ان جنگلوں پر حکمرانی کرنے والی ایک ظالمانہ قوت کے بارے میں بات کی، ایک انتقامی جذبہ جو کھوئی ہوئی روحوں کو ہمیشہ کے لیے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایملی جانتی تھی کہ انہیں اس ملعون جگہ سے بچنا ہے۔ اس نے جیمز سے حوصلہ افزائی کے الفاظ میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنی طاقت جمع کی۔ وہ اپنے بچے کو جنگل کی بھول بھلیاں میں لے گئی۔ ہفتوں میں بدل گئے اور ان کی رسم مزید کم ہو گئی۔ تھکے ہارے اور مایوسی کے دہانے کے قریب ایملی نے جنگل کے اندر ایک طویل عرصے سے بھولے ہوئے مزار سے ٹھوکر کھائی۔ یہ کائی اور بیلوں سے بڑا ہوا تھا، لیکن اس کی بنا کی ایک ناقابل فہم چمک کو پھیلایا۔
مایوسی کے اپنی آخری عمل میں املی نے وہ طلسم پیش کیا جسے وہ بہت پیار سے مزار سے چمٹی ہوئی تھی۔ ایک چمکدار اندھی روشنی نے ان دونوں کو گھیر لیا اور جنگل کی خوفناک سرگوشیاں خاموش ہو گئی۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو جنگل کے کنارے پایا، معجزانہ طور پر شیطانی روح کے چنگل سے بچ گئے۔ اگرچہ وہ شیطانی طاقتوں سے فرار ہو گئے تھے، لیکن وہ ہولناک جو انہوں نے دیکھی تھی ہمیشہ کے لیے ان کے ڈراؤنے خوابوں میں رہ جائے گی۔ املی اور جیمز جنگل سے ابھرے اور ہمیشہ کے لیے ان کی دردناک آزمائش سے بدل گئی۔ ایک ایسی کہانی جو نسل در نسل ان تمام لوگوں کے لیے ایک ٹھنڈک انتباہ کے طور پہ گزرے گی، جنہوں نے اندھیرے کے دل میں جانے کی ہمت کی۔ آج املی اور جیمز اپنے گھر میں موجود بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی طاقت کے آگے کسی بھی طاقت کا زور نہیں۔ ہر مشکل میں اسی کو یاد کرنا چاہیے۔